آج ہم بد تہذیبیوں میں ذکر کریں گے میزبانی اور مہمان نوازی سے متعلقہ بد تہذیبیاں. سر اس حوالے سے میرے نزدیک جو سب سے بڑی بد تہذیبی ہے نا وہ کسی کے گھر جانا بغیر اطلاع دیے. ہاں سرپرائز دینا، اپنی طرف سے سرپرائز دیا، اگلا ڈس اپوائنٹ ہو گیا. ویسے یار اتنی شدید گرمی میں کسی کے گھر بتا کے جانا بھی تھوڑی سی بد تہذیبی. ہاں، اور جب آپ بغیر بتائے گئے ہیں پتہ نہیں بندہ کس حال میں ہے. بھئی اگلے بندے کی اپنی 100 مصروفیت ہوتی ہیں. آپ جناب آ جائیں سرپرائز. نہیں، شاید میرے خیال سے بغیر بتائے اس لیے چلے جاتے ہیں کہ رشتہ ہی اتنا قریبی ہو. نہیں، بعض دفعہ ویسے اچھی نیت سے بھی لوگ بتا کے نہیں جاتے کہ اگر بتا کے جائیں گے تو دوسرا جو ہے میزبان جو ہے وہ اہتمام کرے گا، کھانے پینے کا تکلف کرے گا. حالانکہ یہ بھی عام طور پہ خوش گمانی ہوتی ہے، اگلا بندہ کر نہیں رہا ہوتا کیونکہ وہ جاتا اس نیت سے یار بغیر بتائے بھی جا رہا ہوں نا، کچھ نہ کچھ تو پڑا ہوگا. صحیح بات ہے. لیکن نہیں، میرا خیال ہے آپ کو بڑا بولڈ ہونا چاہیے. بھی آپ گئے، آپ نے کچھ پہلے ہی بتا دے میں نے کھانا کھانا، پہلے تو بتائیں کہ میں آ رہا ہوں. کھانا کھانا ہے بتائیں، چائے پینی بتا دے، بس چائے کا کر لیجیے گا، کھانے کا اتنے اس میں نہیں. اگر آپ پہلے پوچھ لیں. ہم عام طور پہ صاف گو اور بولڈ ہوتے نہیں ہیں رشتوں میں، تعلقات میں. عام طور پہ ہم تکلفات کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ پھر بعد تکلفات جو ہیں وہ تکلیفوں پر منتج ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور سر بغیر اطلاع کے کہیں مہمان ہونا، اس کا ایک خمیازہ یہ بھی بھگتنا ہوتا ہے کہ جس سے آپ ملنے گئے وہ گھر پہ موجود نہیں ہوتا. اس کے بجائے دادی اماں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ زبردستی آپ کو بازو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا کے اپنی دردیں گنوانا شروع کر دیتی ہے. ہائے بیٹا میری اکھیاں چ درد، میری وکھیاں چ درد. دادی بکری ریپ شروع کر دیتی ہے. شکر کرو گھر پہ دادا نہیں ملا، ورنہ دادے نے کہنا تھا پتر ادھر ذرا میرے پیروں دے نہ ہوتے کاٹ دے. اچھا، آپ نے چھیڑ دی ہیں مہمان نوازی اور میزبانی کی بد تہذیبیاں. میرا خیال اس میں جو سر فہرست آتی ہے بد تہذیبی وہ ہے بچوں کو آؤٹ آف کنٹرول چھوڑ دینا. ہاں جی، یس، مہمان کی طرف سے. بالکل. توبہ توبہ توبہ. اب وہ مروت میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتے آپ کے بچے کو. مجھے وہ بچپن میں پڑھا ہوا اردو ڈائجسٹ میں مشکور حسین یاد مرحوم کا ایک مضمون یاد آ جاتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی وہ شرارتی بچہ ہے، وہ کراکلی ٹوپی مہمان کی اتار کے اس میں پانی بھر لاتا ہے. تو میزبان بجائے شرمندہ ہونے کے یا ڈانٹنے کے بچے کو کہتا ہے میرا بچہ جو ہے نا وہ انوویٹو بہت زیادہ ہے، دیکھیں کیسا اس کا تخیل ہے کہ ٹوپی کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے. بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے. اچھا پھر وہی ماں باپ شرمندہ نہیں ہو رہے بلکہ ڈھیٹ سے کرتے ہیں کہیں جا کے میرا بچہ تو بات ہی نہیں کرتا، بس تمہارے گھر پہ ہی آ کے اتنا فرینک ہو رہا ہے ماشاءاللہ دیکھو. اب بندہ پوچھے بھئی یہ اتھی آ کی بیماری پینی سی. اچھا، عام طور پہ مہمان اپنے بچے کو، اس بدتمیز برخوردار کو دنیا کا ذہین ترین بچہ ثابت کرنے پہ تلا ہوتا ہے. آنٹی کو سناؤ وہ بابا بلیک شیپ، اور بچہ کیا بابا بلیک شیپ سناتا ہے، کالیاں اٹاں کالے روڑ می وسا دے زورو زور. جس طرح لالا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بھی اسی طرح کا بچہ ہونا ہے. نہیں، میں بہت شریف بچہ تھا. اچھا سر، اسی حوالے سے ایک اور بد تہذیبی کا ذکر کروں گی. کچھ مہمان آپ کے گھر آتے ہیں اور ٹکی ہو جاتے ہیں، بھائی ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے. صبح سے آئے ہوئے 3 کھانے کھا لیے، اب بندہ سیدھا بیٹھ کے کمر ٹوٹ گئی، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. ایسے مہمانوں سے یہی پوچھنا بنتا ہے کہ جی کل کا ناشتہ پیک کروا دیں. اور سر انہی بد تہذیبیوں میں سے ایک بد تہذیبی یہ بھی ہے کہ مہمان خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کہاں سونا. بھائی سامنے والے سے پوچھ لو، اس نے اہتمام کرنا. نہیں، پہلے سامنے والے سے پوچھ لیں اس نے سلانا بھی ہے یا نہیں. ہاں یہ بھی ہے. سر یہ مہمان آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی السلام علیکم، میرا نام لائبہ ہے اور میرا سوال جنید سلیم صاحب سے ہے. جب ہم کسی سے حال پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا. کیا ہم واقعی اللہ کا اتنا ہی شکر ادا کرتے ہیں جتنا ہم بولتے ہیں؟ لیکن پھر ہم کیوں اس طرح غم اور غمگین بنے پھرتے ہیں؟ ہاں، شکوے شکایت کی تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. ہم اکثر اپنے شو میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ ہم جو گریٹنگز ہیں نا، حال چال پوچھتے ہوئے، آپ باہر دیکھ لیں جتنے ملک ہیں وہاں پہ گریٹنگ میں کوئی نہیں کہتا جی آپ کی دعا ہے جی. حالانکہ میں نے تو دعا کی نہیں، نہ تم نے کہا تھا دعا کرنے کے لیے. جھوٹ بولتے ہیں ہم جھوٹ کا بھی شکار ہیں اور ناشکری کا بھی شکار ہیں. اور شاید اسی چیز کی ہم سزا بھگت رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا. لیکن ویسے دیکھیں کہ دنیا کی جو سب سے خوبصورت اس زندگی کا جسچر ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کسی بھی حال میں. لیکن کہنے کی حد تک نہیں، حال چال پوچھنے کے وقت نہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا میرا خیال ہے کہ ٹورڈز اللہ ہمارا بہترین جیسچر ہے. ہر وقت
شکر کی تصویر بنے رہنا. اب دیکھیں شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 100% ہیلدی ہوں, آپ کروڑ پتی ہوں, نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے عادی نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کی ہم گنتی کبھی نہیں کرتے. آپ ایک اندازہ ہے, ایک رف سا آئیڈیا ہے کہ اگر آپ بغیر تکلیف کے اپنے گھٹنے کو ہاتھ لگا لیتے ہیں یا اپنے ہاتھ پاؤں ہلا لیتے ہیں تو دنیا کی آپ 40% آبادی میں شمار ہوتے ہیں. 60% لوگ ایسا نہیں کر پاتے. اگر آپ کے بچوں کو 3 وقت کی روٹی میسر ہے تو آپ دنیا کی 20% خوش قسمت ترین آبادی میں شامل ہیں. 80% دنیا کے بچوں کو 3 وقت کا کھانا دستیاب نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے 1 یا 2 دن کے نوٹس پہ آپ 3 لاکھ روپے ارینج کر سکتے ہیں, چاہے اپنا مکان بیچ کے کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 7 ارب کی آبادی میں سے 5% لوگوں میں شامل ہیں. اسی طرح اگر آپ بستر پہ سوتے ہیں, لحاف لے کے سوتے ہیں, تو آپ دنیا کے 30% خوش قسمت لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس موسم گرما میں آپ کو ٹھنڈا اور صاف پانی پینے کو 10 منٹ کے نوٹس پہ مل جاتا ہے تو کہیں سے خرید لیتے ہیں یا مل جاتا ہے آپ کو, تو آپ دنیا کی 20% آبادی میں شامل ہوتے ہیں. تو اللہ کی عنایتیں دیکھیں, شکر ادا کرنے کے موقع دیکھیں اور اپنا رویہ دیکھیں. اچھا جی, تو اب باری ہے آج کی وائرل خبر کی, اور خبر بہت انٹرسٹنگ ہے. سونا خریدنے کی خوشی میں بڑی اماں جوان ہو گئی. دبئی کی گولڈ شاپ میں چھڑی کے سہارے آنے والی خاتون سونا خریدنے کے بعد اتنی خوش ہوئی کہ چھڑی اٹھانے کا بھی ہوش نہ رہا اور باہر نکل گئی. اچھا, اس بات کا دھیان رہے یہ خبر یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے, ورنہ مردوں کو پھٹیکے پڑ جائیں گی. اور 25 سال کی جوان خواتین چھڑی پکڑ کر بیٹھ جائیں گی اور شوہر سے کہیں گی ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے 2 کڑے اور 1 انگوٹھی. میں نہیں کہہ رہی ہے, ڈاکٹر نے کہا 2 مہینے استعمال کریں. وہ جو مشہور بات ہے نا کہ خواتین تو ہار بھی اسی صورت میں قبول کرتی ہیں جب سونے کا ہوتا. سر ہمارے ہاں تو 80% گانے ایسے ہیں جس میں محبوب کو سونے کی ہی پٹیکیں ڈال رہی ہوتی ہیں. مجھے 9 لکھ منگوا دے رے او سیاں دیوانے. حالانکہ اس زمانے کا 9 لکھ آج کا 9 اربہ ہو چکا ہوا ہے. جی ہاں. ملتانی کنگن پوا دے وے اج پورے کر دے وعدے. ملتانی کنگن پوا دے وے اج پورے کر دے وعدے. اچھا آپ ذرا نوٹ کریں, جس میں پیسے اپنے لگ رہے ہوتے ہیں نا اس میں جیولری بھی چھوٹی ہوتی ہے. کوکا میں پایا پھیا, اس میں کوکے پہ آ جاتی ہے کنگن سے بات. کیسی زبردست خواتین ہیں. اچھا جی, پہلے آپ لوگوں نے بڑھیا کی خبر سنی تھی, اب ویڈیو بابے کی دیکھ لیں. اور بابا جی نے گانا لگایا ہوا ہے آ تینو موج کراواں. خیر ہوئے. لو جی, واہ واہ. آ تینو موج کراواں دی جگہ بابا جیسی حرکتیں کر رہے ہیں نا. میرا خیال بابا جی کو گانا لگانا چاہیے آ تینو موت وکھاواں. نہیں سر, آپ بابا جی کی خوشی کو سمجھ نہیں سکتے. شاید 25 سال بعد اس کی بیوی اپنے میکے گئی ہو. پھر بنتا ہے, پھر بھی موت وکھاواں ہی بنتا ہے نا. اسی طرح کے بابے ہوتے ہیں جو قبرستان میں جا کے مرنے سے 5 سال پہلے اپنی قبر کی جگہ سلیکٹ کر کے آتے ہیں, پھر کتبے پہ لکھوا کے آتے ہیں کمنگ سون. دھوم 3. اچھا, بابا جی کی خوشی دیکھ کے لگتا ہے کہ یا تو بابا جی کی بائک میں پیٹرول پوتے نے ڈلوایا ہے یا یہ 5-7 سال پرانی ویڈیو ہے جب پیٹرول سستا تھا اور شور زیادہ تھا.